بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی، آپ مسلمانوں کے مال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کیجیے، جس کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کر دو اور ان کے لیے باعث برکت ہو۔ یعنی زکوٰۃ اسلام کا بڑا عظیم رکن ہے، اور جتنا بڑا فریضہ ہے اور جتنے اس کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے ہی اس کی طرف ہمارا معاشرہ غفلت سے کام لے رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کس وقت فرض ہے اور کس پر فرض ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہر صاحب نصاب مرد اور عورتوں پر فرض قرار فرمایا۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو مال کی زکوٰۃ نہ نکالی ہوگی اس مال میں کہیں نہ کہیں نقصان پہنچے گا۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ اب یہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ شریعت نے زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، اور جس شخص کے پاس وہ نصاب موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ ہے سونا، چاندی، روپے پیسے اور مال تجارت۔ یعنی سونا جبکہ 7.5 تولہ یا پھر اس سے زیادہ ہوا، چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ یعنی کہ 52.5 یا اس سے زیادہ ہو، ایسے ہی روپے پیسے اتنے ہوں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آپ لے سکیں، اور مال تجارت بھی ویسے ہی حساب سے روپے پیسے کے حساب سے ہوگا۔ اب اگر فرض کریں کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، یعنی کہ 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، 52.5 تولہ سے کم چاندی ہے، اسی طرح روپے پیسے بھی کم ہیں، مال تجارت بھی کم ہے، تو پھر اب ان کی پوری مالیت نکالی جائے گی۔ ان تمام چیزوں کی جب مالیت نکل آئی تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس سے 52.5 تولہ چاندی لیا جا سکتا ہے، کیا اس کی بقدر قیمت ہے؟ اگر ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی تو ہے ہی نہیں اور اس کے پاس سونا ہے لیکن 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، لیکن تھوڑے روپے پیسے ہیں، تھوڑے مال تجارت ہے، تو اب ان تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، ملا کے جوڑ کے دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو جوڑنے کے بعد اتنی اس کی مالیت نکلتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے، اور اگر نکلتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ خالی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، بلکہ تمام چیزوں کو ملا کے اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس سے 52.5 تولہ چاندی بن رہا ہے مالیت اس کی، تو اگر مالیت بن رہی تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ ہاں البتہ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، زیادہ چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ روپے پیسہ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو جوڑ کے اگر اس کی مالیت نکالی جائے، اس سے 52.5 تولہ چاندی نہیں خریدی جا سکتی، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو خاص 3 باتیں بتا دی ہیں، اور یہ تو طے ہو گیا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اب یہاں سے زکوٰۃ کے چند مسائل رکھ کر ان کی وضاحت رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ میں مہینہ کا اعتبار ہے یا تاریخ کا؟ تو زکوٰۃ کے حساب کے لیے یاد رکھیے گا کہ تاریخ کا اعتبار ہے، جس تاریخ کو سال پورا ہو جائے گا اسی تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس میں خیال رکھیے گا کہ اسلامی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ یہ ایک مسائل۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اکثر خواتین زیورات بچیوں کے لیے رکھتی ہیں ان کی شادیوں کے لیے، تو اب کیا اس زیور پر زکوٰۃ خواتین کی طرف سے واجب ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو اگر آپ نے اس ارادے سے زیور رکھا اپنے پاس کہ بچیوں کی جب شادی کے لیے کا وقت ہوگا تو پھر بچوں کی شادیوں کے لیے نکالیں گے، اور وہ آپ ہی کے پاس ہے،
تو کیونکہ آپ ابھی بھی آپ اس کی مالک ہیں اس چیز کی، تو زکوٰۃ آپ پر ہی واجب ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ زیور اولاد کو دے دیا اور دے کے یہ کہا کہ آج سے یہ تمہارا ہے، تمہاری شادی کا ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ آپ کی اولاد پر زکوٰۃ فرض ہے اور واجب ہے۔ اب اگر اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ اب اگر وہ اولاد جس کو آپ نے اپنے زیور دے دیا اور اس کو مالک بنا دیا، اب اگر وہ اولاد بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس پر مال کی زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ اولاد جس کو آپ نے زیور دے دیا ہے اور اس کو مالک بنا دیا اور وہ بالغ بھی ہے، تو اب اس اولاد پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، آپ پر نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ اور ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ مثال کے طور پر پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس سے 2 دن پہلے آپ کے پاس سونے یا چاندی یا روپے پیسے یا مال تجارت میں سے کچھ بھی مزید آ گیا، یعنی کہ جس دن آپ نکالتے ہیں اس سے 2 دن پہلے بھی آ گیا، تو اس پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور آپ کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے زکوٰۃ نکلنے سے پہلے آپ کے اوپر مال آیا ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، کسی بھی صورت میں، تو اب آپ کے اوپر اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ تو اس لیے اگر درمیان میں سال میں کبھی بھی اگر کوئی اضافی چیز ہو جائے تو اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو وہ آپ کے اسی کھاتے میں جائے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی اور جو کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی مکان یا پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اس نیت سے خریدا کہ اس کو ضرورت کے وقت اس کو نفع کمائیں گے اور اس کو بیچیں گے، تو اس مکان پر، اس پلاٹ کے مالیت میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے مکان یا پلاٹ بیچنے کی نیت سے نہیں بلکہ رہنے کی نیت سے خریدا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے علاوہ کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے اپنی دکان کے سامان کی مالیت پر زکوٰۃ نکالیں گے، اور یاد رہے کہ زکوٰۃ کی قیمت یعنی کہ قیمت فروخت پر ہوگی، قیمت خرید پر نہیں ہوگی۔ تو جو بھی انہوں نے قیمت فروخت لگایا ہے اس کی مالیت پر پھر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ تو تھے چند مسائل۔ اور اب مستحق کون ہے جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو یاد رہیں کہ شریعت نے یہ اصول مقرر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی کو دیا جا سکتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی وہ 4 چیزیں نہ ہوں، جیسے کہ روپے، سونا، چاندی، روپے پیسے، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ تو اگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں موجود ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور وہی مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے۔ اور اب یہ کہ کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو وہ ہے کہ بہن بھائی کو، چچا کو، پھوپھی کو، خالہ کو، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہوں زکوٰۃ لینے کے، صاحب نصاب نہ ہوں۔ اور وہ رشتہ دار جن کو آپ بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ یاد رکھیے گا کہ ایک تو آپ اولاد کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ اولاد کی نہیں دے سکتے، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور اوپر کے تمام رشتوں کو یعنی کہ دادا دادی، پردادا پردادا، ان تمام لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو نہیں اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں، اس میں زکوٰۃ دینا منع ہے، چاہے کتنے بھی مستحق ہوں، آپ ان کی مدد کریں لیکن زکوٰۃ سے نہیں۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے مسائل۔ اور اب زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ضرورت کی چیز جو ہے وہ ہے نیت۔ اگر نیت نہ کریں گے تو وہ نفلی صدقہ بن جائے گا اور آپ کو پھر سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی،
اور نیت کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہیں، نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یعنی زکوٰۃ دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. اور یہ بھی خیال رہیے گا کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیز زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ گفٹ یا تحفہ کہہ کر دیا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے پہلے نیت ضروری ہے. اور زکوٰۃ کی زیور کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اب طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ کہ زیور کا وزن کروایا جائے. کرنے کے بعد اسے کہیں نہ کہیں اس پر آپ لکھ کر محفوظ کر لیں. اب جب بھی زکوٰۃ آپ کا دینے کا وقت ہو، اس دن کی قیمت، یعنی کہ جس وقت آپ ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ، اس دن کی اس وقت کی قیمت معلوم کریں اور اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور سب سے آسان طریقہ جو موجود ہے وہ یہ کہ آپ پوری مالیت نکالیں. اس کی مالیت نکالنے کے بعد اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں. مثال کے طور پر اگر سونے کی مالیت 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 2500 روپے نکلیں گے. تو وہ آپ کے اوپر واجب ہے. اور سونے کی قیمت اس دن کے معتبر ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں. جس دن آپ نے سونا خریدا اس دن کی قیمت معتبر نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن کی نکالی جائے گی. اسی طرح مال تجارت کی زکوٰۃ، مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی دکان کھولی، کوئی دکان چلا رہا ہے. اب اس دکان میں جتنا بھی مال رکھا ہوا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی. اور اس کے بارے میں پھر میں یہ بات دوبارہ رکھ دوں کہ اس دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس کے خریدنے کی نہیں بلکہ بیچنے کا اس نے جو قیمت لگائی ہے وہ اس کی مالیت نکالی جائے گی، اور پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی، کچھ نہیں نکالا، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یعنی جس مال پر زکوٰۃ فرض ہے وہ سارا مال دراصل اللہ رب العزت کا ہی ہے، نہ کہ ہمارا. بلکہ ہم تو اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور یہ مال بھی اللہ کا مخلوق ہے. اللہ نے صرف 2.5% ہم سے لے کر غریبوں کے لیے دیا ہے کہ ان کو پہنچا دو. یہ 2.5% مال ہمارا نہیں، یہ غریبوں کا ہے. باقی کا مال ہمارا ہے، لیکن اگر وہ 2.5% بھی ہم نے رکھ لیا تو اس 2.5% کو اپنے استعمال میں لانا اور کھانا پینا حرام ہے. اور جب یہ حرام مال ہے تو باقی حلال مال کو بھی تباہ کر دے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.